السلام علیکم جی، فائن وکاس کے چینل میں ایک دفعہ پھر یوٹیوب پہ آپ کو خوش آمدید۔ آج کا لیکچر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی MSc سوشیولوجی، کورس کوڈ 4685 سوشیولوجی آف جینڈر ایشوز، اس کے اندر ٹاپک ہے کوگنیٹو ڈیولپمنٹ تھیوری۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ یہ تھیوری کیا بیان کر رہی ہے۔ یہ تھیوری یہ بیان کر رہی ہے کہ بچے سوشل جینڈر رول جو ہے وہ کیسے لیتے ہیں، ان کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اور اسے کون سے کام کرنے چاہیے، لڑکیوں والے یا لڑکوں والے۔ تو اس کے لیے ایک سوشل لرننگ تھیوری پہلے لیکچر ہو چکا ہے، اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو اس کو سمجھنے میں آپ کو کافی آسانی ہوگی۔ بہرحال تھوڑی سی ریفرنس میں دے دیتا ہوں کہ اس میں یہ تھا کہ سوسائٹی انسان کو سکھاتی ہے، اس کے ارد گرد کے لوگ اسے بتاتے ہیں، سزا یا انعام دو فیکٹرز ہیں۔ سزا دیں گے کسی کام سے تو بچہ سمجھ جائے گا کہ یہ اس کے جینڈر کے کام نہیں ہے، اگر اسے انعام دیں گے کسی کام پر تو وہ سمجھ جائے گا کہ ہاں یہ میرا رول ہے۔ تو اس طرح سے سوشل رول جو ہے بچے لیتے ہیں۔ اس تھیوری کے مطابق بچے اپنی کوگنیشن سے کام لیتے ہوئے اپنا رول سلیکٹ کرتے ہیں۔ اب کیسے سلیکٹ کرتے ہیں رول؟ کوگنیشن کا مطلب ایکٹیو پارٹ آف میموری، یعنی کہ دماغ کا وہ حصہ جو کہ کام کرتا ہے۔ اس تھیوری کے مطابق بچہ اپنے دماغ کی مدد سے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کے جو سوشل رولز ہیں وہ کیا ہیں۔ بچہ سب سے پہلے ڈیٹا گیدر کرتا ہے، یعنی کہ انفارمیشن کو اکٹھا کرتا ہے، اپنے ارد گرد کی چیزوں کو دیکھتا ہے اور صرف بھی انہیں آبزرو کرتا ہے کہ یہ کتنی چیزیں ہیں، انہیں صرف اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ بٹھانے کے بعد بچہ ان کا تجزیہ کرتا ہے کہ ان میں کیا فرق ہے اور کیا ان میں چیزیں ایک جیسی ہیں۔ تیسرے سٹیپ میں بچہ انہی چیزوں کو کیٹیگرائز کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ کون سی کیٹیگری میں ہے۔ چیزوں کی مختلف کیٹیگریز بچہ بنا لیتا ہے اپنے تجزیے کے بعد کہ یہ 2-3 کیٹیگریز ہیں، ان کے اندر میں نے چیزوں کو فکس کرنا ہے۔ چوتھے سٹیپ میں بچہ جو کہ کیٹیگریز اس نے بنائی تھیں ان میں اپنے آپ کو رکھ کے دیکھتا ہے کہ وہ کس کیٹیگری میں فٹ بیٹھتا ہے۔ تو اگر وہ لڑکوں کی کیٹیگری میں فٹ بیٹھے تو وہ لڑکوں کے رول لے لیتا ہے لوگوں کو دیکھ کے، اور اگر وہ لڑکیوں کی کیٹیگری میں فٹ بیٹھے تو وہ لڑکیوں کے رول لے لیتا ہے۔ ابھی تک تو ٹیکنیکل بات ہو رہی تھی، اب تھوڑی سی ذرا ایگزامپل اور تھوڑی سی تفصیل کی طرف جاتے ہیں۔ گیدرنگ ڈیٹا، سب سے پہلے بچہ ڈیٹا اکٹھا کرتا ہے، اپنے ارد گرد کا مشاہدہ کرتا ہے کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ تو مشاہدے میں سب سے پہلے اس کے مشاہدے میں آتے ہیں اس کی ماں، یا کبھی کبھار اس کا باپ یا بہن بھائی۔ تو وہ ان میں بنیادی فرق جو ہے وہ سیکس کا دیکھتا ہے کہ ان میں سیکس کا بڑا ڈفرینس ہوتا ہے۔ جب بھی اس کے پاس کوئی فیمیل آتی ہے یا میل آتا ہے تو ان کے درمیان سیکس کا ڈفرینس ہوتا ہے، تو اس کی وہ تجزیہ کرتا ہے کہ میل اور فیمیل کیا ہوتے ہیں۔ پھر وہ کیٹیگریز بنا لیتا ہے کہ میل اس طرح کے ہوتے ہیں اور فیمیل اس طرح کی ہوتی ہیں۔ اس کے ذہن میں بھی ایک کیٹیگری بن جاتی ہے کہ میل اس طرح کے ہوتے ہیں، فیمیل۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچہ صرف سیکس کو ہی کیوں چوز کرتا ہے، کوئی اور کوالٹی یا کوئی اور ایٹریبیوٹ وہ چوز کیوں نہیں کرتا؟ تو اس کا بڑا سمپل سا جواب ہے کہ سیکس ہی اس کو اویلیبل چیز ہوتی ہے جو کہ بڑی ریڈیکل چیز ہے، بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، جو کہ سمجھنے میں یا دیکھنے میں بہت آسان ہوتی ہے کہ اسے اس کی کیٹیگریز بنائی جائیں، اسے علیحدہ علیحدہ پہچانا جا سکے۔ ماں کو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا جسم جو ہے باقی جسم سے علیحدہ ہے، یا اس کے کپڑے، اس کے بال۔ اس طرح سے سیکس میں جو ہے
کیٹیگریز بنانا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے اس تھیوری کے مطابق، اس لیے بچہ سیکس کو دیکھتا ہے. اس کے بعد بچہ اپنا اسی شخص کے لحاظ سے دیکھتا ہے کہ اب یہ کیٹیگریز بن گئی ہیں، ان میں اپنے آپ کو پٹ کر کے دیکھتا ہے کہ کس کیٹیگری میں بچہ فٹ آ رہا ہے. اگر تو وہ لڑکا ہوگا تو اسے پتا ہے کہ لڑکے یہ کام کرتے ہیں، کیونکہ وہ لڑکوں کو دیکھے گا کہ ایسے کام کرنا ہے، یہ ہم نے کرنا ہے، یہ ہم نے نہیں کرنا. اگر وہ لڑکی ہے تو وہ اپنے آپ کو لڑکی کی کیٹیگری میں رکھے گی اور دیکھے گی کہ لڑکیاں کیا کرتی ہیں، اور اس طرح سے وہ رول جو ہے وہ ایکوائر کر لیتا ہے. یہ تھی جی جینڈر لرننگ کی تھیوری. اسی کے ساتھ فائن بکواس کو دیجیے اجازت. اگلے کسی نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.